السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو پروفیسر کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو پروفیسر کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان شیطانوں کی شیطانی سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آواز سے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میرا چہرہ دیکھ کر ہی آپ لوگوں کو خوشی کا عالم کا پتہ چل گیا ہوں گا۔ جب بھی آپ کا یہ بھائی جب بھی خوش ہوتا ہے، جب بھی کوئی بڑی خبر ہوتی ہے، کوئی اچھی خبر ہوتی ہے، اور جو یہ نسل حرام نسل پرستوں کو کوئی ایسی آفت آن پڑتی ہے، مصیبت آن پڑتی ہے، تو میرے کو اپنے آپ خوشی بہت محسوس ہوتی ہے۔ بہرحال آپ کو یہ بتا دو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اس چندی چور سنیاسی بونا جوکر خط گڈا منہ بڈا، یہ غلیظ کیڑا جو ہے نا، وہ کیڑے کو 21 میں 7 سال کی جیل ہو گئی۔ اب جیل کو کب جائے گا، انہیں کب اس کو بھیجیں گے یاترا کو، پتہ نہیں۔ بہرحال ایک کیس میں 7 سال کی، ایک کیس میں 1 سال کی، ایک کیس میں اس کو 14 مہینے کی، یعنی 7 میں سے 3 کیسوں کے اندر ہم پہلے آپ لوگوں کو بتا دیے تھے کہ اس نیچ کو سزا تو لگ بھگ طے ہے، کیونکہ جو ایمانداری سے اس وقت سپریم کورٹ جو کام کر رہا ہے، یہ قابل تعریف ہے۔ اب انہیں ریزائن کب لکھتا، کیسے لکھتا، یا اس کو ہٹا دیا جاتا، یا اپنی مرضی سے ریزائن لکھنے کی توسیع کی جاتی، اس کو ٹائم دیا جاتا، یہ سب کورٹ کے اوپر وہ رہے گا۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، اس سے بڑی خبر اور کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی خبر اور کوئی نہیں ہو سکتی، نہ اس سے اچھی خبر کوئی اور ہو سکتی۔ اس کو لاگ بچانے کی کوشش کرے، اب سے نہیں، تقریباً 4 سال سے اس کو پیچھے ڈال لیتے ہوئے جا رہے ہیں، اور اس نے ہمیشہ ایک نئے نوٹنکی بہانے کرتے آیا، بچتے آیا، گورنر کے پاس چلے گیا، سپریم کورٹ کو بدنام کیا، یہ سارے چیزیں کرتے ہوئے آیا۔ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے بھی سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، اور برداشت بھی کیا ہے، اس کو برداشت بھی کیا ہے۔ اس نے بلڈوزر نام کا بھی ایک گیم نکالا تھا، ایک کھیل نکالا تھا، جو کہ بعد میں سپریم کورٹ نے بڑی سختی سے منع کیا، اور وہ بلڈوزر کا گیم اوور کیا، اور اس کو دیکھ کر تمام جہاں پہ بھی بی جے پی کی جو اسٹیٹ میں سرکار ہے، بلڈوزر کا بڑا چلتے رہا، سب ایک دوسرے کو آگے سبقت لے جانے کے لیے بڑے یہ کرتے رہے کہ جس کے نام پہ سارے پراپرٹی سے، ڈاکومنٹ سے، جو غیر قانونی طور سے بھی رہتے ہیں، ان کو بھی تکلیف دی گئی، اس کے اوپر بھی بلڈوزر چلا گیا، اور خاص کر مسلمانوں کے دکانوں کے اوپر تو اس طریقے سے بے رحمانہ طریقے سے بلڈوزر چلایا گیا، جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ان سب کی بددعائیں اس کے ساتھ تھی، ان سارے ماؤں کی بددعائیں اس کے ساتھ تھی، ان سارے بچوں کی، بہنوں کی بددعائیں اس کے ساتھ تھی، جو یتیم ہیں، جو یسیر ہیں، ان کو بھی نہیں بخشا۔ یہ بیف کے نام پہ مارا، جبکہ وہ چکن کا گوشت نکلا، وہ مٹن کا گوشت نکلا، لیکن اس نے اپنی راجنیتی ایسی کھیلی، اس نے جو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں آتی، اب اس کا خاتمہ بھی ہوا، اند بھی ہوا۔ اور میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں میں، اب یہ الیکشن میں کبھی ٹھہر نہیں سکتا، انہیں کبھی بھی اپنے دعوے داری پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اختیار نہیں ہے، کیونکہ یہ مجرم ثابت ہو چکا ہے، ایک دوشی، ایک آتنکی ثابت ہو چکا ہے۔ اب انہیں نہ اپنے آپ کو بچا سکتا، نہ اپنے آپ کو کچھ ثابت کر سکتا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہوا، اس لیے بولتے ہیں نمازوں کی پابندی کرو، اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرو
کیونکہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ باسط ہے، وہ راشد ہے. ایسے ہی آپ لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے جس طریقے سے ابھی قبول ہوئی ہے. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آج کئی ایسے اس کے چاہنے والے مریدوں کی طبیعتیں بھی خراب ہو گئیں، اور اس کی آفس میں اور اس کے گھر پہ ایک ماتم سا چھایا رہا. سمجھے؟ یہ گودی میڈیا بتاتی نہیں ہے. بتائے گی تو جو ہے سو بے آبرو انہوں خود ہوں گے. کل تک اس کے ٹٹے بھی دھو رہے تھے یہ لوگ. ٹٹے خالی ایک منہ میں لینا ایک باقی تھا ان کو. اب کچے مل رہے ہیں ان کو. کچا دینا کیا ہوگا ان کو؟ کچے لکھر لینے کی عادت ہے ان کو، کیونکہ اس سے اچھی ملائی، اس سے اچھا رس ملائی کہاں سے ملتی ہے ان کو، جس سے صحت بھی بنتی ہے ان کی اور ان کا کام بھی پورا ہو جاتا ہے. بہرحال بڑی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے بھائی. اب میں خوشی کے ماحول میں حد و ادب سے اس دائرے سے باہر نکل جاؤں گا تو پھر اچھا نہیں ہوگا. اسی لیے جتنا ہو سکتا آپ لوگوں کے ساتھ ایسی ہی مختصر سی خوشی بانٹ لینے میں مناسب سمجھ رہا ہوں میں، یہ بہتر سمجھ رہا ہوں میں. اور دوسری خبر یہ دے دوں میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، فلسطین کا تو آپ لوگوں کو پتا ہے کتنی طاقت آزمائی کرے یہ لوگ، کتنے ڈراتے رہے یہ لوگ، کتنا دبوچنے کی کوشش کرے، لیکن ایک مرد مجاہد ایران نے جس طریقے سے ان کے ساتھ ان کا کام جو کیا ہے وہ قابل لشکر ہے، قابل فخر ہے، قابل کارنامہ ہے. اس ایران کے بعد تو آئے بہت لیکن آئے لیٹ. ایران سے کھاندے سے کھاندہ ملا کر پہلے ہی سامنے جو آیا ایران کے بعد وہ رہا یمن. یہ ساری جیت جو فلسطین کی ہے ان کا نام لکھا جائے گا. سوری بھائی. سنہری حروفوں میں اور ان کی اس تاریخی جیت میں اور فتح میں ایران کے بعد یمن کا نام، لبنان کا نام، ہموں کا نام، ہموں بولے تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اچھی طرح، سنہری حروفوں میں لکھا جائے گا. اس کے بعد آئے بہت سارے آئے. رشیا کی باہر سے مدد تھی، کوریا کی باہر سے مدد تھی، چائنا کی باہر سے مدد تھی، لیکن لڑائی میں حصہ تو لینے والے یہ لوگ ہیں. یمن تو پورا سمندر اپنے ہاتھ میں کر رکھا تھا. انہوں خالی تڑپتے رہے، انہوں خالی الجھتے رہے، لیکن کر اور اکھاڑ کچھ بھی نہیں سکے. یہ سب اللہ کی مہر ہے. بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے. آج دو خبریں اپنے کو سننے کو ملے، کیونکہ فلسطین کے سارے 2 حصے تو آزاد ہو گئے. ایک غزہ، دوسرا رفح، اس کے بعد تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہ سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں. لوگ فیصلہ کر چکے ہیں ہم کو کوئی فلسطین سے لینا دینا نہیں ہے. فلسطین کی زمین پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے. ہم جو کچھ بھی ابھی تک کرے تھے، غلط کرے تھے، اس چیز کی ہم کو معافی دے دو. یہ بہت بڑے الفاظ ہیں. ان کا یہ بھی کہنا، پہلی مرتبہ ان کا یہ ماننا، اپنی غلطی کو تسلیم کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے. بہرکیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. اور ویڈیو کو پوری دیکھو، دیکھ کے 4 دوست احباب تک دکھاؤ، کیونکہ اس سے بڑی خبر، اس سے اچھی خبر تو اور نہیں ملے گی اس وقت پہ. جو اس سے عظیم خبر آپ لوگوں کو نہیں ملے گی. یہ میرا بھی ماننا ہے، آپ لوگوں کا بھی ماننا ہوگا. جو تکلیفیں، جو اذیتیں جو فلسطین نے برداشت کیے اور یو پی کے مسلمانوں نے جو برداشت کیے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ کرم بھی فرما رہے ہیں، ان پہ رحم بھی فرما رہے ہیں. اس طریقے سے ہم مسلمانوں کی ہر جگہ واہوائی بھی ہو رہی ہے، جیت بھی ہو رہی ہے. یہ سب آپ لوگوں کی دعاؤں سے ممکن ہو سکا ہے، آپ لوگوں کی نمازوں سے، آپ لوگوں کی عبادتوں سے ممکن ہو سکا ہے. آپ لوگوں اگر سے دعائیں نہیں کرتے تو یہ اتنا
کچھ جو مل رہا ہے، جو ہو رہا ہے، یہ ناممکن سا نظر آ رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، ایسے ہی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے ہم کو محفوظ رکھے۔ یا اللہ، السلام علیکم۔